شروع کروں؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. جی پچھلے درس میں کون سا موضوع چل رہا تھا؟ جی نہیں، علیمان بالملائکہ تو پچھلے ایک سال سے پڑھ رہے ہیں، رمضان سے پچھلی کلاس میں. قدرت الملائکہ جی، یعنی قدرت الملائکۃ علی التمثل والتشکل، یعنی فرشتوں سے متعلق ہم لوگ یہ بات پڑھ رہے تھے. ابھی ہم فرشتوں کے ایک ہے خلق، ایک ہے خلق، ایک ہے خلق، لام ساکن خلق اور خاء پر فتحہ، اس میں ان کی ظاہری خلقت، اللہ نے کس طرح پیدا کیا، ان کو کس مادے سے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا، ان کی خوبصورتی، ان کی جو ہے ان کا جسم، ان کی لمبائی، ان کے پر، ان کی طاقت وغیرہ وغیرہ، سب ان کے ظاہر پہ ابھی ہم لوگ بحث کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. آگے پڑھیں گے ان کے اخلاق سے متعلق، ان کے صفات سے متعلق، وہ ایک الگ چیز ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قدرت الملائکۃ علی التمثل والتشکل، یہ 10واں نقطہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اتنی قدرت عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اجازت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے باذن اللہ وہ اپنی جو اصل شکل ہے اس کے علاوہ کسی اور شکل میں بھی آ سکتے ہیں، دوسرا روپ بھی دھار سکتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے. اس سے متعلق ہم لوگوں نے قرآن مجید میں بھی کچھ پڑھا، جیسے سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ایک فرشتے کی شکل، انسان کی شکل میں، اور پھر لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس بھی فرشتے آئے انسان کی شکل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے. یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ اس سے متعلق کچھ اور احادیث بھی پڑھیں گے. میں حدیثیں کچھ ہیں، پوری کی پوری حدیث نہیں پڑھاؤں گا. وہ حدیث اگر ہم لفظ کر کے پڑھیں گے تو وہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہو جائے گا. یہ ایک حدیث پڑھاتا ہوں آپ کو، اس کا حدیث کا خلاصہ بتلاؤں گا. آپ لوگوں کو شاید معلوم وہی ہوگی حدیث. حدیث صحیح بخاری کی ہے. صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب احادیث الانبیاء، کتاب احادیث الانبیاء، یعنی انبیاء علیہ السلام، پچھلے انبیاء اور پھر جو ہے بنی اسرائیل وغیرہ سب سے متعلق ہے. صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب یہ قائم کیے ہیں. باب ہے باب حدیث، باب حدیث ابرص و اعما کے معنی جی، و اقرص فی بنی اسرائیل. مردوں میں پہلے کس کا نام ہے حاضری میں؟ اچھا، عبد الواحد بھائی. اور یہاں خواتین میں کس کا ہے آپ کا؟ دونوں کی نوٹ بک دیجیے. ابھی انشاءاللہ اس ہفتے سے تھوڑا چیک کرنا شروع کروں گا انشاءاللہ. پھر ترتیب بتلاؤں گا کیسے لکھنا چاہیے، کیسے معلومات جمع کرنا چاہیے وغیرہ. رمضان سے پہلے انشاءاللہ امتحان ہوگا، اور امتحان اس طریقے سے ہوگا کہ ایک 2 ہفتے آپ کو وقت دیا جائے گا ایک موضوع کے لیے. جیسے علوم القرآن جتنا پڑھائے ہیں 2 ہفتے وقت دوں گا، اس کے بعد اس کا امتحان ہوگا. پھر 2 ہفتے وقت دیا جائے گا دوسرے موضوع کے لیے، جیسے سیرت صحابہ، اس پر امتحان.
پھر 2 ہفتے ایک موقع دیا جائے گا اس کے لیے، ایسے کر کے انشاءاللہ ہر سال کا ہمارے پاس ایک امتحان کا ایک شیڈول بن جائے گا انشاءاللہ. ابھی سے آپ متنبہ ہو جائیے. اچھا جی صحیح بات. حدیث نمبر ہے 3460 پر 4، 3464 3460 پر 4. جلدی نہیں کرنا، سوال سمجھنا کیا سوال کر رہا ہوں. 460 پر 4 یہ حدیث کون بتلائیں گے پوری مفہوم؟ اس حدیث کو کون بتلائیں گے؟ آپ اور یہاں کون بتلائیں گے اس حدیث کو؟ آپ. ہاں ایک ہی. چلیے ایوب بھائی. ماشاء اللہ یہ اصل چیز ہے. ابرص بولے تو بات کافی نہیں ہوگی. آپ نے سمجھا ہے حدیث کو، اس کا مطلب؟ ہاں جی. ابرص یعنی برص کی بیماری. اعمى جی نابینا. اور اقرع کوڑ. ایسے بولے تو کیا سمجھو بھائی؟ ہاں جس کے سر پر سرے سے کچھ بال نہ ہو. جی ہاں ذرا بولیے. بولو جتنا ہو سکے اتنا خلاصہ کرنا. جی تو میری جلد اچھی کر دو. جی اچھا رنگ دو، اچھی جلد دے دو. ہاں جلد بولے تو چمڑا. جی جی دونوں میں سے کچھ ایک ہے. ہاں اچھا اور چوتھا تو کچھ ہے ہی نہیں. چلیے جی. ان کی آواز آ رہی ہے کیا اس میں؟ اچھا وہ بھی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے چلو بولو آپ. کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ شخص بولتا ہے کہ میں آندھا ہوں تو دنیا دیکھا نہیں، کوئی رنگ دیکھ معلوم نہیں، کچھ سے معلوم نہیں. تو وہ بات کیا ہے مجھے آنکھ چاہیے بولتا. تو رشتہ جو ہے اس کے آنکھوں کا ہاتھ دیتا ہے، آنکھیں آ جاتی ہے. پھر جو ہے اسے بکری دے دیتا ہے اور برکت کی دعا کر کے چلے جاتا ہے. پھر تیسرے کے بعد جو گھنٹہ ہوتا ہے اس کے بعد جاتا ہے، وہی سوال ہوتا ہے رشتہ. تو وہ آدمی بولتا ہے کہ میرے سر پہ بال نہیں ہے، جس سے لوگ جو ہے میری عزت نہیں کرتے. جی تو مجھے جو ہے بال چاہیے. جی تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے کیا ہے اس کے بال لوٹ آ جاتے ہیں اور جو ہے اسے ایک بیگ دے دیتا ہے. دیکھیے برکت کی دعا کر کے نکل جاتا ہے. تو فرشتے کی برکت کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب میں جو ہے اتنی برکت دے دیتا ہے. جسے اونٹ دیا گیا تھا اس کے اونٹ کے جو ہے پورے میدان بھر جاتے ہیں. جسے بکری دی گئی تھی بکری کی پورے ایک میدان بھر جاتا ہے. اور اسی طرح سے گائے والے کا کیا ہے یہ بس رکھتے ہی ہاتھ ایسے یوں ہو گیا کیا پورے بکرے سب؟ ایک وقت لگا. سمجھ رہے نا؟ یہ احادیث اور قرآن پڑھتے وقت اس کا خیال رکھنا. یعنی بات آپ کو سکیڑ کے پیش کی جاتی ہے کیونکہ قرآن اور حدیث میں ہم کو عبرت کی باتیں آتی ہیں، پوری تاریخ نہیں. پوری زندگی بتلانے کے لیے 5 سال لگے 10 سال لگے پھر ایسا یہ سب نہیں بتلایا جاتا. ہم سمجھنا وہ ہاتھ رکھتے ہی بال آ گئے، ہاتھ رکھتے ہی وہ پورے بکریاں سب پورا میدان بھر گیا، ایسا نہیں. اس کی جو مدت ہے وہ وقت لگا وہ. جی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کو بھیجتا ہے دنوں کی آزمائش کے لیے. تو پہلے جو ہے بس والے کے پاس جاتا ہے تو بس والے کو بولتا ہے کہ ہم مسافر ہوں، مجھے جو ہے. بہت اچھا یاد رکھیں حدیث آپ ماشاء اللہ. ہم لوگوں کی مجلس میں کس کو انعام ملنا ہے؟ ابو یحییٰ کو ایک ملنا ہے، ہمارے مختار بھائی کو ایک ملنا ہے. ابو حسن ذرا نام لکھ کے رکھو، آپ کلاس کے لیڈر ہیں نا آپ. ابو یحییٰ کا ایک نام لکھ کے رکھو. مختار بھائی کا بھی ایک انعام تھا. ہمارے ایوب بھائی کا نام لکھ کے رکھو. یہاں سادیاپا کے دو انعام ملنے ہیں ان کو. وہ ہمارے ایک تھے نا، کیا نام ان کا؟ ایک مرتبہ موضوع حدیث کی اس میں آئے تھے، مجاہد نام ان کا، مجاہد ابن شفیق. ہاں جی ہاں دے دی. کون دیے؟ نہیں ہرگز نہیں، مجھے یاد ہے میں نہیں دیا، میں تو نہیں دیا.
میں تو نہیں دیا پکا لکھو. ہاں کوئی اور دیا ہوں گے, میں تو نہیں دیا جی, پکی بات. ان کی بھی 2 جی. نہیں ملا. مجاہد ابن شفیق جی. ہاں چلو آپ بولو. جی 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 یا اللہ. ہاں خاندان سے چلے آ رہی ہے دولت, تو وہی حال جو ہے نابینا کا بھی ہوتا ہے. تو آخر میں جب نہیں تو گنجے کا ہوتا ہے, تو آخر میں جو ہے نابینا کے پاس جاتے ہیں, تو نابینا جو شخص ہوتا ہے وہ بولتا ہے کیا یہ پورا یہ ڈرائیور ہے, تو اس میں سے جتنا چاہیے آپ لے لو. اللہ تعالیٰ میں جو ہے انداز تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی اور مجھے جو ہے پورے مال و دولت سے نوازا ہے, اب جو چاہے وہ لے کے چلے جاؤ. ماشاء اللہ. فرشتہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مال میں اور برکت دے. جی جی مجھے بھیجا آپ کی آزمائش کے لیے. جی جی جو ساتھی فیل ہو گئے آپ کامیاب ہو. بالکل صحیح. یہ سب سنے حدیث, یہ ابھی دہرانے کی ضرورت نہیں. تو بنی اسرائیل کے پاس وہ جو شخص آئے تھے وہ حقیقت میں فرشتہ ہے. وہ کون ہے؟ ایک فرشتہ تھا وہ, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انسان کی شکل میں. اگر وہ اپنی اصلی شکل میں آیا ہوتا یا وغیرہ ہوتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمانے کے لیے پہلی مرتبہ بھی انسان کی شکل میں, پھر اس کے بعد بھی انسان کی شکل میں, دونوں اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا. کتنا وقت لگا ہوگا سمجھ رہے ہیں؟ حدیث ایک صفحے کی ہے لیکن کتنا وقت لگا ہوگا, معمولی مدت نہیں ہوگی یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے زندگی میں آزماتا ہے. ضروری نہیں کہ فرشتوں کو ہی بھیج کر کے, مختلف انداز میں آزماتا ہے رب العالمین. یہ ہم دیکھتے ہیں نا, کبھی کبھار ہم جاتے ہیں اچانک کسی فقیر کا ہمارا سامنا ہو جاتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ جو ہے اچانک سامنا ہو گیا, نہیں, یہ تقدیر میں بات لکھی ہوئی کہ اچانک اس کے سامنے آئے گا. جو کل قیامت کے دن سوال ہوگا وہ میں بھوکا تھا مجھے کیوں نہیں کھلائے, یہ سب اسی طرح کے سوالات ہیں. تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ اچانک ہمارے سامنے آ گیا, ہم سگنل میں کھڑے رہتے ہیں اچانک, یہ سب اچانک والی بات نہیں ہوتی. یہ سب جیسے ہم بولتے اتفاق سے, جو بولتے ہیں نا اتفاق سے. ہاں اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ عبدالعظیم صاحب کو, ہم لوگوں کو جب سیرت پڑھا رہے تھے وہ اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ اتفاق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. گرچہ کہ اردو میں سب استعمال کرتے ہیں, سب سے پہلے انہی کی زبان سے سنا تھا میں. انہوں نے کہا کہ اتفاق سے کوئی بات ہونے والی نہیں, کہ اچانک اتفاق سے ایسا ہو گیا. اتفاق سے کوئی ہونے والی بات نہیں ہے, سب مقدر ہے, سب تقدیر میں لکھی ہوئی بات ہے. اللہ رب العالمین نے لمحہ کا لکھا ہے, سیکنڈ کا, کہ ایسا ایسا ہوگا. تو وہ ایسا نہیں کہ اتفاق سے ملاقات ہو گئی, نہیں, مقدر ہے وہ, ملاقات ہونا تھا اور ملاقات ہونی تھی, ہو کر کے رہ گئی وہ, ایسا ہے معاملہ. تو یہ جو معاملہ ہے آزمائش کا رب العالمین کی جانب سے, یہ بہت ہی عجیب و غریب آزمائش ہے رب العالمین کی. عموماً آزمائش ہمارے ذہن میں آتی ہی ہے تو کہ کیا معلوم ہوتا ہے, فقیری, غریبی, محتاجی, ذلت, یا جو ہے ایک طرح کی کسی پر ظلم ہو رہا ہے, اللہ آزما رہا ہے, ایسا نہیں. وہ ایک ہی چیز نہیں, یہ خود بہت بڑی آزمائش ہے کہ آدمی کو صحت ہو تو وہ اس کی آزمائش چل رہی ہے. فی الحال امن کا ماحول ہے تو فی الحال آزمائش ہے. وہ سورہ عنکبوت اگر آپ پڑھ کے دیکھیں, ہم لوگوں نے سورہ عنکبوت پورا نہیں پڑھا نہیں, سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا, جو مومن ہیں ضرور آزما کے رہے گا, چھوڑے گا نہیں ان کو. وہ پوری سورت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت امن کی ہے. کس کی نعمت؟ امن کی. یعنی ایک خوف کا ماحول ہے, دہشت کا ماحول ہے, لوگ باہر نہیں جا پاتے ہیں, آزمائش چل رہی ہے, ایسا ہی نہیں, پورا امن کا ماحول ہے. حقیقت میں وہ سب آزمائے جا رہے ہیں, سب آزمائے جا رہے ہیں. وہ اگر ظلم کا ماحول ہے, پورا دہشت کا ماحول ہے, وہ آزمائے جا رہے ہیں. اس میں ان کا کردار اچھا ہے تو پھر وہ امن میں بدل دیا جائے گا, امن میں ہے تو وہ آزمائش ہے, کبھی بھی خوف میں بدل دیا جائے گا وہ ماحول. وہ نصر اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کو مکمل امن دیا ہے, ایک آدھ لوگوں کو چھوڑ کر کے پورا امن دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ امن کھلے عام ناچنے کے لیے نہیں, بے پردہ بھاگنے کے لیے نہیں, عورتیں جیسے ہوتے ہیں, امن کا ماحول ہے, اچھا کوئی پوچھنے والا نہیں, آزمائش ہے. وہ یہاں جیسے منمانی کر کے جینے کے لیے امن نہیں دیا گیا ہے. یہ ایسے میں جو خواتین یا جو بھی مرد لوگ ہیں شریعت کے پابند ہیں, شریعت کا لحاظ کرتے ہیں, اس امن کا فائدہ اٹھاتے ہیں, حقیقت میں انہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے, انہی کی وجہ سے, واللہ کہہ رہا ہوں, ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو آنے کوئی دیر نہیں.
یہی چند 1-2-3 لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے. اگر ایسے ہی یہ دیگر مسلم خواتین جو اللہ سے ڈر کر کے پردے میں رہتی ہیں اور جو ہے اپنی زینت کو چھپا کے رکھتے ہیں, اپنے مردوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں, اگر اس طریقے کی جو اتنی فحاشی ہے, اگر یہ گنے چنے چند عورتیں نہ ہوتی تو اللہ کے عذاب کو آنے کوئی دیری نہیں. امن کا ماحول یہ ننگا پن دکھانے کے لیے نہیں ہے. امن کا ماحول اپنے آپ اپنے ایمان کو مکمل طور پر لانے کے لیے ہے, وہ مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے ہے. امن کا ماحول یہ خود ایک بہت بڑا جو ہے نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک امتحان, ایک ابتلا ہے. یہ سمجھنا چاہیے. عموماً آزمائش یہی بتاتی ہے, یہ غلط مفہوم ہے ہمارے معاشرے میں. امن بولیں گے تو ایک الگ مفہوم, آزمائش بولیں گے تو الگ مفہوم, صبر بولیں گے تو الگ مفہوم. ابھی درس قرآن میں تفسیر سے بات آئی کہ صبر کا کیا معنی اور مفہوم ہے کر کے. تو یہ سب چیزیں یہ بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں. آدمی کو شعور نہیں ہوتا ہے لیکن وہ آزما لیا جاتا ہے, وہ واللہ المستعان. بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو ان کے پاس بھیجا انسان کی شکل میں, یعنی انسان کی شکل میں آنا اللہ نے ان کو قدرت عطا کی. یہ اصل موضوع کی ہماری دلیل ہے. ایک بات معلوم ہو گئی. ایک اور حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ, پتہ نہیں وہ بھی آپ لوگوں کو حدیث معلوم ہے نہیں معلوم ہے. ایک اور حدیث آتی ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت انسان کی شکل میں آتے ہیں. آپ میں سے کس کو معلوم ہے قصہ وہ؟ 1 2 3 اور ہاں یہاں کون کیا ہاتھ اٹھائے؟ سوال. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت, ملک الموت کا نام کیا ہے؟ نام پوچھ رہا ہوں. ہاں ماشاء اللہ آپ لوگ سلفی ہیں ماشاء اللہ. ملک الموت کا کوئی نام نہیں بیان کیا گیا قرآن حدیث میں, جیسے اسرائیل کر کے بولتے ہیں, غلط ہے. کہیں ثابت ہے قرآن حدیث میں ملک الموت. تو ملک الموت انسان کے شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. یہ قصہ 1 2 اور کس کو معلوم ہے؟ 3 ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ. اور جی یہاں کس کو معلوم ہے؟ اور چلیے عبدالواحد بھائی پہلی مرتبہ پہ ہاتھ اٹھایا, آپ بولیے. یہ کہاں ہے وہ اس کا میپ؟ جی وہ ہمارے ضروریات میں سے کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ابھی ضرورت پڑے گی اس لیے 1 منٹ ان کو بولنے دیجیے. ہاں بولے عبدالواحد بھائی. سب غور سے سنیے, دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں پیش آنا چاہیے. اس کی کوئی جگہ پرمنٹ ہو گئی تو وہ خاص کر کتابوں پر مت لگائیے, کھولنے بند کرنے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. کچھ دیکھنا کچھ انتظام ہو گیا تو اچھا. وہ لکڑی کا ہے ہماری ماشاء اللہ. احسنت حسن. جی بولیے عبدالواحد بھائی, آپ سب غور سے سنیے. ہاں جی 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 ایسا کچھ ہے. ہاں صحیح بات ہے, حدیث کی بات ہے. ہاں بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ یقین سے بولیں. ہاں اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی کو ہم زندگی دیں گے. تو پھر واپس آ کر وہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور عطا کرے گا. کیا کرنے کے لیے کہا گیا؟ زندہ رہنے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا. تو پھر کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ کو مرنا ہی ہے. تو پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے بعد جی کچھ چھوٹا ہے. ہاں جی آپ کا نام؟ محمد وسیع ابن محمد ذکی. محمد وسیع ابن محمد ذکی. یہ کیا چھوٹے ہیں صرف وہ بولیے, کیا چھوٹا ہے وہ؟ ہاں مینڈے پر کچھ اور غلطی ہوئی کیا ادھر؟ کون بولیں گے؟ کون بولیں گے؟ جی ہاں
جی بولیے. مینڈے ہاتھ رکھو. مینڈا نہیں ہے, بیل. جی اتنے سال. اچھا, اور کچھ چھوٹا ہے اس حدیث کے اندر جس کے لیے میں یہ منگوایا ہوں؟ اچھا اچھا اچھا, جی جی جی. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. یہ حدیث بہت اہم ہے. جیسے معلوم ہے نا آپ کو, یعنی قرآن اور حدیث کی بات ہی کچھ ایسی ہے. ایک آیت لیتے ہیں آپ, 10 موضوع لے کر 10 علماء کو بٹھاؤ, سب وہی آیت پیش کریں گے. قرآن کی جامعیت یہ. اس حدیث کے اندر بہت سارے باتیں, ہر حدیث کا معاملہ ایسا ہی ہے. پہلے ہمارے موضوع سے متعلق بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اچھا یہ پہلے یہ لکھ لیجئے, یہاں پر آپ لکھا تھا نہیں آپ لوگوں نے, صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء, بالکل وہی ہے. اس کے بعد صرف ایک بات زائد کر لیجئے, باب جو لکھے تھے آپ, حدیث نمبر بتلا رہا ہوں, پہلے باب لکھ لیجئے, بابن جو لکھے تھے نا, اس کے بعد وفات موسیٰ. وفات موسیٰ, وفات اردو کی وفات نہیں لکھنا, لمبی تھا, گول تھا. عربی کی وفات, وفات موسیٰ وذکرہ بعد. وفات موسیٰ وذکرہ بعد. لکھنا کیا؟ وفات موسیٰ, لمبی تا نہیں لکھنا, وفات گول تا, وفات. وفات موسیٰ وذکرہ, جی و لکھ کر کے ذکرہ, پھر اس کے بعد لکھیے بعد. بعد, با عین دال, بعد. بعد میں کر کے اردو میں بولتے ہیں نا ہم لوگ, بعد. وذکرہ بعد. کیا املا کرا رہے ہیں آپ نہیں لکھ رہے ہیں؟ ارے لکھو بھائی, ان کو میں لکھوا لوں گا. حدیث نمبر ہے 3407, 3407, 3407, 3407. جی, حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. پہلے جو حدیث بیان کیا تھا, میں اب سنایا تھا آپ کو, وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے. اچھا حدیث سناؤ آپ کو بھی. اچھا, حدیث میں کیا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا. فلما جاءہ سکہ, سکہ صاد کاف, کاف پر تجدید, سکہ مکہ مارنا, مکہ مارنا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسے ہی آئے, موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا دیا ان کو. پھر اس کے بعد ان کی آنکھ پھوٹ گئی اس میں, موسیٰ علیہ السلام کی. ملک الموت کے, عفواً انسان کی شکل میں آئے تھے وہ ملک الموت. اور اس لیے بھی مارا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں. اچانک کوئی گھر کے اندر آ گیا تو کیا کرے گا بھی آدمی؟ اچانک کوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گھر کے جھانکتا بھی ہے تو اس کنکرے لے کے اس کی آنکھ پھوڑ دو بولے, اور پھر کوئی قصاص نہیں, کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اس سے. کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے, جیسے عموماً آتے جاتے لوگ جھانک لے کر جاتے ہیں, غلط ہے وہ, بد اخلاقی ہے معاشرے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے آنکھ پھوڑنے کا حکم دیا جو گھروں میں آ کے جھانکتے ہیں. آنا ہے, زور سے اطلاع کر کے اجازت لے کر اندر آنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مارا تو ان کی آنکھ پھوٹ گئی, اس لیے کہ بغیر اجازت کے کوئی آدمی گھر میں آ گیا. اور موسیٰ علیہ السلام انسان ہیں, اللہ کے نبی ہیں, غیب کا علم نہیں آپ کو, پتہ نہیں کہ فرشتے آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مارا. فرشتے رب العالمین کے پاس گئے. جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ, مجھے تو نے ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے روح قبض کرنے کے لیے جو لا یرید الموت, جو موت ہی نہیں چاہتا ہے, ایسے آدمی کے پاس بھیجا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ارجع, اچھا ایسا معاملہ ہے, تم جاؤ, جا کر کے معاملہ صاف کرو, بولو کہ میں ملک الموت ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اپنا تعارف کراؤ جا کر کے. جانے کے بعد ان سے کہو کہ تم ان موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ اپنے ہاتھ کو ایک بیل پر رکھے جو خوب بال والا ہو. جتنے بال پر ان کا ہاتھ ہوگا, جتنا ان کا ہاتھ جتنے بال کو لگے گا اتنے سال مزید جئیں گے وہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جتنے سال کا اضافہ ہوگا
اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر بھی موت ہی، جب پھر بھی موت ہی ہے تو پھر اتنی سال جینے کا معاملہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ ابھی مجھے موت آ جائے۔ کہا کہ البتہ ایک بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اَيُّدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، کہ اے اللہ تو مجھے ارض مقدس کے قریب مجھے پہنچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ وادی سینا وطین وطور سینین، سینا کا لفظ بھی آیا ہے سورہ مومنون میں۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر تھے۔ یہ جو اوپر کا سینٹر جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو اوپر کا جو سینٹر دیکھ رہے ہیں آپ، جہاں قاہرہ لکھا ہوا ہے، وہ فرعون کا مرکزی شہر تھا جہاں اس کی حکومت تھی اپنی، یعنی پورے مصر میں تھی لیکن جہاں اس کا مرکز تھا وہ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں تھے، گرچہ کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، نیچے طیبہ نامی کا ایک علاقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جب نکلے تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چھوٹا سا علاقہ سمندر کی طرح، یہ دیکھ رہے ہیں، دکھائی دے رہا آپ کو اچھی طریقے سے؟ جی بالضبط وہی ہے جہاں فرعون کو غرق کیا گیا۔ اس دور میں یہ سمندر یہاں سے بھی ملا ہوا تھا، یہاں سے بھی ملا ہوا تھا، بعد میں جو ہے زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ بندھا گیا، وہ یہ بھی جو ہے بند گیا، یہ بھی بندھا گیا۔ بعد میں آج کے فی الحال تقریباً پچھلے 30-20 سال سے جو ہے 20-30 سال سے پھر وہی پرانی چیز ہے، یعنی یہاں سے بھی جو اس کو جوڑ دیا گیا، یہاں سے اس کو جوڑ دیا گیا۔ یہاں پر فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے یہاں پر آئے، یہاں آ کر کے رہنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ فلسطین جائیں، جا کر کے آزاد کر دیں، فلسطین آزاد ہو جائے گا، بیت المقدس آزاد ہو جائے گا۔ اور اس وقت وہاں پر عمالقہ، عین سے عمالقہ ایک حکومت تھی، بڑی سرکش قوم تھی، وہ ان کی حکومت چلتی تھی وہاں پر، جنہوں نے یہودیوں کو مار کے نکالا تھا وہاں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اسے حکم دیا تو ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے فلسطین کو، آنکھوں سے مطلب بس آگے کا علاقہ ہے، یہ لوگ ڈر کے نہیں جانا چاہ رہے تھے، ایک طرح کا خوف تھا ان کے دلوں میں۔ یعنی ہزاروں سال سے، ہزاروں سال نہیں بولنا چاہیے، 100 سال سے انہوں نے فرعون کے پاس رہ کر کے جو مظلومیت کی جو زندگی گزار رہے تھے، غلامی ان کے ذہنوں میں اتنی رچ بس گئی تھی کہ اللہ نے کہا کہ آزاد ہو جائے گا تب بھی خوف کھا رہے تھے وہ۔ اس لیے غلامی جن کی ذہن بن جاتی ہے ان پر کام کرنا مشکل ہے، ان کے اولاد پہ کام کرنا، ان پہ کام کرنا کوئی معنی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ وہ جب ہمت ہار گئے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ 40 سال تک کہیں بھٹکتے رہو، اس لیے کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن یعنی دوسری نسل آنے کے لیے کم از کم 40 سال کا عرصہ ہے۔ اس سے یہ اہل علم نے یہ مسئلہ استنباط کیا۔ تو 40 سال ان کو رہنے دو، وہ دھیرے دھیرے مر جائیں گے، ان کی جو اولاد ہوگی وہ تو غلامی کبھی دیکھے نہیں، ان کی ذہنیت الگ ہوگی، ان کے اندر جذبہ ہوگا، وہ غلامی سے نکلنا چاہیں گے، اس لیے کہ غلامی کبھی دیکھا ہی نہیں انہوں نے، ان کو لے کر کے جا کر کے فتح کرو۔ اور جب یہاں پر تھے موسیٰ علیہ السلام کا اسی دوران انتقال ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی یہیں پر پیش آیا جو فرشتے کا معاملہ تھا۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دیا جائے، یودنی ہی، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں لکھا ہوا نہیں ہے چونکہ یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ یہاں سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس یہاں پر ہے، یہ جو پورا دیکھ رہے ہیں فلسطین اسرائیل جو دیکھ رہے ہیں آج کا، یہ پورا فلسطین ہے اس دور میں، یہ پورا فلسطین اس دور میں کافی بڑا علاقہ، بہت بڑا علاقہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اریحا نام کا ایک علاقہ ہے، یہاں قریب جا کر کے وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں پر ہوتا ابھی اور تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تم سب کو ان کی خبر دکھاتا، یہاں تک کہا نبی اکرم نے ان کی خبر میں تم کو دکھاتا تھا کر کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، یہ ایک حدیث ہے۔ اصل میں وہ ایک معاملہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اس لیے میں ساری حدیث آپ کو بتلا دیا۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں بنی اسرائیل میں، پچھلے زمانے میں بھی، بنی اسرائیل سے پہلے بھی، پہلے کے انبیاء کے دور میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے معاملات کافی پیش آئے کہ جس میں انسان کی شکل میں فرشتے آئے۔ اس سے ہمارے موضوع سے تعلق بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو اتنی طاقت عطا فرمائے ہیں کہ وہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے یہ بات کہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے وہ جتنی اللہ نے ان کو طاقت عطا کی ہے وہ اپنا دوسرے روپ میں آ سکتے ہیں، دوسری شکل اختیار کر سکتے ہیں، انسان کی شکل وغیرہ سب۔ ہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی اس تعلق سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اتنی بات کافی ہے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث کوئی ہے بنی اسرائیل کی، کوئی بتلا سکتے ہیں؟ وہ بھی انعام یافتہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں 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 کون سی حدیث نمبر یہ؟ اچھا جی ہاں بنی اسرائیل کا کیا ہے؟ بولو بولو زور سے بولو۔
بولے نا, نہیں معلوم ہے, شرمانا نہیں چاہیے, آپ کو انعام ملے گا انشاءاللہ, انعام ملے گا, کتاب پڑھیں گے آپ. نہیں معلوم ہے؟ ہاں جی جی, 100 لوگوں کو قتل نہیں کرتا وہ, 9 پر 9 کو. جی یعنی ایسا اور بھی کوئی واقعہ ہے کیا بنی اسرائیل کا؟ ہاں انسانی شکل میں. ہاں ایسا نہیں ہونا واقعہ, جیسے عبدالواحد بھی بولے, جیسے ہمارے خاص کر ایوب بھی جیسا بولے ویسا پوری بات آ جانا. جی وہ ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل سے نہیں ہے. جی اتنی بات ہے. ہاں اس کے بعد کسی کو موقع نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اشارہ دے دیا ہے. تو بہرحال بنی اسرائیل کے ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, اتنی بات کافی ہے انشاءاللہ. وہ جو معاملہ ہے ابھی 9 لوگوں کا قتل کرنے کا جو معاملہ ہے, وہ حدیث نمبر بول دیتا ہوں, آپ جا کے دیکھ لیجئے. ہاں 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 جی. ایک منٹ, حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں, آپ دیکھیے, نہیں ہے تو مجھے بولے آگے, پڑھیے آپ حدیث پڑھیے. ہاں ترجمے پر اعتبار مت کیجیے, آپ ذرا ایک نظر ظاہری نظر ڈالیے, موٹی موٹی نظر انشاءاللہ. بتلا رہا ہوں, صحیح مسلم کتاب التوبہ, صحیح مسلم کتاب ہے کتاب التوبہ, حدیث نمبر ہے 2760 پر 6. صحیح مسلم میں حدیث نکالنا تھوڑا مشکل ہے, اس کے لیے پریکٹس ہونا. یہ صحیح بخاری, سنن ترمذی, ابو داؤد کی طرح نہیں ہے کہ کھولیں تو حدیث نمبر مل جائے گا. صحیح مسلم میں تھوڑا مشکل ہے. ہاں 2760 پر 6. ہاں 2760 پر 6 بریکٹ میں رہے گا, یعنی صحیح مسلم میں 3 نمبر رہیں گے, پہلا 1 نمبر, درمیان میں 1 نمبر, آخری میں 1 نمبر. آخری کا جو نمبر ہے اس میں جا کے دیکھنا آپ, 2760 پر 6 دیکھیں انشاءاللہ. جی آگے بڑھے ہم لوگ. جی نکال دیجئے, چلیے دوسرا موضوع پڑھتے ہیں, نکال دیجئے. لیکن کیا ہے کہ ضرورت کی چیز ہے ہماری یہ. ہاں ہاں ٹھیک ہے, چلیے ہم دوسرا موضوع پڑھتے ہیں. نمبر 11 نہیں, ابھی 10 بولے نا. کیسا ایک ساتھ لکھا رہا نا, سب آپ لوگ ایک ساتھ لکھ رہے ہیں. پابندی سے کون آ رہے ہیں ان کا اعتبار ہوگا, ایک دن چھوڑ کے لکھے رہیں گے, اس لیے نمبر کم ہو گیا رہے گا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں پکا. نمبر 13 سرعت الملائکہ. سرعت الملائکہ اصل میں کیا ہے, میں نمبر نہیں ڈال رہا ہوں, میں بس ایک اشارہ کر لیتا ہوں, میرے حساب سے نمبر نہیں ڈالا ہوں ورنہ مجھے خود معلوم ہو جاتا ہو. سرعت الملائکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے. سرعت الملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی تیز رفتاری, کتنی جلدی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, یعنی پلک جھپکنے میں وہ کام کر دیتے ہیں, اتنی جلدی کے ساتھ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت عطا کی ان کو, فرشتوں کو. چند مثالیں میں آپ کو پڑھاؤں گا جس سے آپ کو بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. سورۃ المعارج کھولی, پہلے لکھ لیجیے عبدالواحد بھائی, اور جو ہے آپ کی, ہاں انشاءاللہ نوٹ بک چیک کروں گا میں, آج دے دینا آج. اور امتحان میں جس مادے کا بھی, جس سبجیکٹ کا بھی امتحان لوں گا صرف 90 نمبر کا ہی لوں گا. 10 نمبر آپ کے لکھنے پر ہے, کون کتنا لکھ کے رکھ رہے ہیں. کوئی لکھ کے ہی نہیں رکھ رہے ہیں, ان کے 10 نمبر ایسے ہی نکل جائیں گے, بھلے ہی امتحان میں 90 پورے نمبر لیں. جو نہیں لکھ رہے ہیں, جو ادھورا لکھیں گے اس کا اثر پڑے گا نمبرات میں, 10 نمبرات میں. جی
इंशाअल्लाह यानी ज़िम्मेदारों के साथ बैठ करके एक अच्छे उसूल बनाए जाएंगे मदरसे के ताल्लुक़ से हमारे। ये आप लोग तसव्वुर नहीं कर पाएंगे, जब हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से आपको किस कदर ये बरकत वाला इल्म मिलेगा आप तसव्वुर नहीं कर पाएंगे इंशाअल्लाह। उतने अच्छे के साथ आपको जो है ये तालीम दी जाएगी इंशाअल्लाह। ज़रा आप कर दो। नहीं ये मतलब मेरा नहीं बस। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। क्या पढ़े सूरत मार्ज के लिए? पहली आयत इब्तिदाई हिस्सा सूरा नंबर 70। मोहिद्दीन भाई अल मारिज का माना मालूम है? हाँ फिर सूरा अल मारिज खोलो। क्या इब्राहिम भाई अल मारिज का माना मालूम है? जी आप क्या नाम आपका बोले? आप इब्राहिम भाई माना मालूम है आपको अल मारिज का? आपको वसी भाई क्या है? हसन मुख्तार भाई जी चलिए कौन बोलेंगे? हक्कानी भाई मारिज अल मारिज का माना नहीं मालूम? सीढ़ी। हाँ क्या माना लूँ मैं? आप सवाल कर रहे कि खबर दे रहे जी। हाँ हाँ जी कौन कुछ बोल रहे थे? हाँ बोलिए। असल में सीढ़ी ही है, असल में सीढ़ी ही है। चढ़ना सीढ़ी का ताल्लुक है, समझ रहे हैं ना? आप देख सकते हैं कि सूरे ज़ुखरुफ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सीढ़ी के माने में। सूरे ज़ुखरुफ में देखिए एक आयत की तफसीर दूसरी आयत कर देती है हत्ता के माने में भी। सूरे ज़ुखरुफ सूरा नंबर 40 पर 3 आयत नंबर जी देखिए आयत नंबर है 30 पर 3 आयत नंबर 30 पर 3 वलौला अन यकुन अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिद्दा व मआरिज और सीढ़ियाँ जीना। पहला जीना दूसरा जीना को जो बोलते हैं ना जी सीढ़ियों को बोलते हैं। और चढ़ना सीढ़ियों का ताल्लुक है, उसी से चढ़ा जाता है। और ऊपर चढ़ने के लिए मारिज का लफ्ज़ इसलिए कि सीढ़ियों का जो ताल्लुक है, जाहिर बात है आदमी ऐसे तो नहीं चढ़ता ना, थोड़ा ऐसे ही चढ़ता है एक के ऊपर एक के ऊपर। गोया कि उसका पैर थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से मोड़ के चलता है वो एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी को। इसीलिए आरज लंगड़े को बोलते हैं, लंगड़ापन जिसके अंदर होता है। आरज किसको बोलते हैं? लंगड़ेपन को, लंगड़े आदमी को बोलते हैं। आप वो हदीस पढ़ेंगे तो मालूम होगा आपको, जिसमें जानवर के अंदर जो चीज़ें जो कमियां नहीं रहनी है, जैसे अंधापन नहीं रहना है, उसमें आरज का भी लफ्ज़ आएगा आपको। अल-उर्जा या अल-इरजा का लफ्ज़ आएगा, लंगड़ापन, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये अल-मारिज का भी ताल्लुक इसीलिए कि उमूमन फिजा में ऊपर आदमी सीधे नहीं जा सकता, फिजा में ऊपर आदमी सीधे जा भी नहीं सकता है। लेकिन यहाँ सब वो चीज़ें नहीं रहेंगी, फरिश्तों के लिए बात अलग रहेगी। अल-मारिज सीढ़ियों को बोलते हैं। अब यहाँ गौर कीजिए आप, हमारे मौजू से मुतालिक जो बातें उस पर गौर कीजिए आप। बहुत सारी बातें आ जाएंगी, एक एक आयत लेते जाएंगे तो, लेकिन मौजू से मुतालिक जो बातें वो समझना आसान हो जाता है। सुरअतुल मलाइका, फरिश्तों की तेज़ रफ्तारी, किस तेज़ रफ्तारी के साथ वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, ये फरिश्तों का खासा है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको अता किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ, इसका ताल्लुक़ भी हमारे उलूमुल कुरान के हमारे फ़िलहाल के मौजू से है। फ़िलहाल हमारा जो मौजू चल रहा है, फ़िलहाल उलूमुल कुरान बहुत बड़ी दुनिया का नाम है। फ़िलहाल का जो मौजू है तब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ज़हन में रख लीजिए। जैसे आज सुबह में बतलाया था मैं, जो हदीस आज हम लोगों ने सही बुखारी के पढ़े हैं वो हमारे किस मौजू से ताल्लुक़ है?
نہیں قواعد فقیہ سے آج جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھے وہ آئے گی ہمارے کلاس میں انشاءاللہ، ہمارے سبق میں بات آئے گی. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح، ملائکہ اور والروح، روح الامین، ہاں جی جبرائیل علیہ السلام، تعرج الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب چڑھتے ہیں، اللہ الیہ، اس کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف، جو ساتویں آسمان کے اوپر. کہاں کی بات ہے یہ؟ ساتویں آسمان کے اوپر کی بات ہے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سنہ یعنی یہ ذرا ذہن میں رکھیے کتنے سال؟ 50,000 سال کی بات. کتنے سال کی بات؟ 50,000 سال کی بات ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتے اور جبرائیل امین علیہم السلام زمین سے لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، یعنی ساتوں آسمان کے اوپر تک کی بات، ایک دن میں پہنچ جاتے ہیں. کتنے دن میں؟ ایک دن میں پہنچ جاتے ہیں. وہ انسانوں کے اعتبار سے، یعنی جو جس دن میں جاتے ہیں وہ انسانوں کے پاس اگر جا کر کے وہ ایک سال، وہ ایک دن کا جا کر کے شمار کرنا چاہیں تو وہ 50,000 سال بنتے ہیں. کتنے سال؟ اس سے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے فرشتوں کی عظمت کو پھر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عظمت کو ہمارے سامنے رکھا. یعنی ہمارے پاس 50,000 سال ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے جب سے دنیا قائم ہے؟ جب سے دنیا قائم ہے تبھی سے آج تک بھی 50,000 سال ہوئے نہیں ہوئے وہ اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ بولیے، پکی بات ہے نہیں جی؟ انسان کی عمر تو چھوڑیے، پوری انسان کی تاریخ 50,000 سال کے ہے نہیں معلوم نہیں. میرے ایک انسان کی بات چھوڑیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم 50,000 سال گنتے جاؤ تمہارے اپنی زندگی کے، وہ باقاعدہ تمہاری نظر میں جو 50,000 سال ہیں اس کے مقابلے میں ان کے پاس اتنی کم مدت ہے کہ وہ پلک جھپک میں پہنچ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس. یعنی اگر ہم پہنچنا چاہیں تو کتنی مدت لگے گی؟ 50,000 سال. جیسے ہمارے پاس ایک دن 24 گھنٹے کا ہے، اگر ہم اس ایک دن کو رکھ کر کے ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں تو 50,000 سال لگ جائیں گے اوپر جانے تک. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ہمارے پاس ایک دن 24 گھنٹے کا، ایک دن 24 گھنٹے کا، ایک سال 355 دن، مان لیجئے 355-60 دن کے آس پاس ہمارا ایک سال ہمارے جو پاس جو ہے. اگر ہم ہماری طاقت کے اعتبار سے یہاں سے اللہ رب العالمین جو ساتواں آسمان ہے وہاں تک جانا چاہیں تو ہماری جو مدت ہے کتنی ہوگی؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا وہ جو مرحلہ ہوگا. اور اس سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتا، اس سے کم بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کی خبر اللہ دے رہی ہے، اللہ کو معلوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے خبر ہے. یعنی میرے اور آپ کے اگر چڑھنے کی بات آئے، ہم ایسا کوئی فارمولا بنائیں، ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہو جو وہاں تک پہنچنے کی بات ہو، مان لیجئے تو 50,000 سال بیٹھ جائیں گے، جبکہ فرشتے اس کو ایک دن میں طے کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس کا ایک دن کے ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اتنی جلدی کے ساتھ وہ معاملہ نمٹ لیتے ہیں. جو وہی مدت وہی فاصلہ ان کی طرح ہم طے کرنا چاہیں تو 50,000 سال لگ جائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی زبردست طاقت دی ان کو کہ پلک جھپکنے کے برابر یہ اتنی لمبی مدت طے کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس کی ایک مثال سورہ مجادلہ کھولی، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 50 پر 8. سورہ نمبر 8 سورہ نمبر 50 پر 8 پہلی آیت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں جو پہلی آیت ہے اس میں ایک گھر کے بارے میں خبر دے رہا ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جی، کس کے تعلق سے واقعہ یہ؟ کس کے گھر کے واقعہ یہ؟ خولہ بنت ثابت کریے، اچھے سے ثابت کیجئے. خولہ بنت مالک. خولہ بنت مالک، ان کے شوہر کا نام اوس ابن صامت. اوس ابن صامت صاد سے. اچھا واقعے کو سنیے آپ. ان کے گھر کا ایک واقعہ ہو گیا. ان کے گھر کا ایک واقعہ ہو گیا تھا. کیا واقعہ تھا وہ؟
تم میری ماں کی طرح ہو، تم میری ماں کی طرح ہو. اچھا بہرحال وہ بات ہو گئی. اب ذرا غور سے سنیے گا آپ. جبرائیل نہیں، وہ جو خولہ رضی اللہ عنہا تھی، ذرا واقعی کو غور سے سنیے. ہاں خولہ بنت ثعلبہ ان کے دادا کا نام، خولہ بنت مالک ابن ثعلبہ ایسا ہے ماشاءاللہ. جی اچھا اس واقعے کو غور سے سنیے آپ. خولہ رضی اللہ عنہا ان کے گھر کا واقعہ ہو گیا ایسا. وہ شکایت لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کتنے روم تھے، کتنا بڑا گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ مسجد سے اتنا ہی تھا اور کچھ زیادہ تھا؟ کتنا تھا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی چھوٹا تھا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی نہیں اوپر کی نہیں، چوڑائی کی بات کر رہا ہوں، لمبائی کی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں اور ان کے گھر کے اندر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں اس کمرے میں. ذرا غور سے سنا، غور طلب بات ہے. وہ عورت آ کر کے شکایت کر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوں، وہ عورت شکایت کر رہی ہے، میں نے نہیں سنا کیا شکایت کر رہی وہ عورت، میں نے سنی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن لیا اس بات کو. اللہ رب العالمین کی سماعت سننے کی طاقت ہے کہ سمیع، اللہ اکبر السمیع، اسی لیے قد سمع اللہ. میں پیچھے کھڑ کے نہیں سن پائی، اتنی آہستہ بات کر رہی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت اتنی آہستہ بات کر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن پا رہے تھے. میں پیچھے کھڑی تھی، میں نہیں سن پا رہی ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. اور ابھی مکالمہ جاری ہے، بات چیت جاری ہے، ابھی شکایت کر رہی وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سن لیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جا کر کی آیت نازل ان کو جا کے سنا دو. اور یہ واقعہ ہوا کتنی، ایسا نہیں کہ آج واقعہ کل وحی لے کر آ رہے، نہیں، ابھی بات چیت جاری ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادل سورۃ الملائکہ. فرشتوں کی تیز رفتاری دیکھیں آپ، اللہ اکبر. غور طلب بات ہے کہ نہیں، بولی غور طلب بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی یعنی جبرائیل علیہ السلام، ابھی واقعہ چل رہا ہے، ابھی شکایت جاری ہے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، آپ بغیر علم کی بات نہیں کرتے. آپ نے اس کی شکایت سنی، کیا جواب دینا نہیں معلوم آپ کو. کیوں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، بغیر علم کی بات نہیں کرتے آپ، اس کا تعلق شریعت سے ہے. ابھی اس کا سوال ختم ہوا، جواب پلک جھپک میں آ گیا، وہاں سے یہاں تک. سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام براہ راست اللہ سے وحی سنتے ہیں، براہ راست وحی سن کے لاتے ہیں. ایسے نہیں کہ لوح محفوظ سے یا آسمان دنیا سے لے کر آتے ہیں، نہیں، تب بھی وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ سے براہ راست سن کے لاتے ہیں. وہ وہاں سے ابھی سوال ختم ہوا، جواب لے کے حاضر. اللہ اکبر، کیا تیز رفتاری ہے دیکھیں فرشتوں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ یعنی دنیا کتنی ہے بتلائیے. ہم ابھی اس قدر پہنچے کہ صرف ہماری آواز یہاں سے وہاں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن ہزار ترقی کر لے جسم پہنچ سکتا ہے منٹوں میں، ایسا تو ہونے والا نہیں. اللہ نے وہ نظام نہیں رکھا ہے. لیکن فرشتوں کا معاملہ کہاں سے کہاں تک ابھی سوال ختم ہوا. یعنی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، تمہاری آپس کی گفتگو، تمہاری بات چیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہا ہے. ان اللہ سمیع، صرف سن نہیں رہا ہے، تمہیں دیکھ بھی رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر. اس کے بعد اب کیا جواب دینا ہے ان کا، آنے والی آیت، یعنی جواب فوراً دے دیا گیا. ایک ہی مجلس میں وہیں کھڑے ہیں. تبھی تو کہا نا ام عائشہ نے، میں نے نہیں سنا، اللہ نے سن کر کے بات پہنچا دی ان کو. سبحان اللہ. دیکھیے میرے بھائی، اللہ کی کتاب ہے یہ. انسان کے بس کی بات نہیں، نہ لکھنا ہے نہ بیان کرنا نہ کوئی بات نہیں. ایک آیت دعوت دیتی ہے کہ اللہ کی بات ہے. ایک آیت. انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ایک اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ واقعی ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ معمولی کلام نہیں ہے کہ آدمی جس قدر بھی پختہ عقل کا کیوں نہ ہو، جتنا بھی علم کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا کلام پڑھتے ہی بول دے گا کہ انسان کی تو بات نہیں ہو سکتی. ہے اوپر کی بات ہے یہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں اللہ ہی کی عظمت ہے. حقیقی معنوں میں سنا بھی اس نے، فرشتے کو اتنی طاقت بھی دی اس نے کہ فرشتہ پہنچا وہاں تک. جبرائیل علیہ السلام جو پورے فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ نے اتنی طاقت دی ان کو کہ سوال ختم ہوا، ابھی آپ سلام سانس لے رہے ہیں، ابھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جواب نازل ہو گیا. کتنی تیز رفتاری ہے دیکھیں. جی اور کوئی دلیل آپ کی جانب سے؟ ہاں بولیے. ہاں جی
میں ڈال لیے تھے اتنے منافع وہی کے تھے. اللہ اکبر ماشاء اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, نہیں معلوم ہے. معلوم آپ کو, آپ کو معلوم ہے, نہیں معلوم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم و خبیر ہے, آپ کو معلوم ہے. ان کا نام لکھیے عبداللہ بھائی کا, جس کا بھی نام یاد رکھنا ہے والد کے نام کے ساتھ. ہاں کوشش کرنا, انشاءاللہ سے کچھ ہوتا نہیں, آپ کوشش کرنا اس کی. آپ بولنا کہ عبد الواحد ابن عبد الحمید, کسی کا بھی نام ہو والد کے نام کے ساتھ یاد رکھیے. کسی کے اندر زیادہ حافظ ہے تو دادا کے نام کے ساتھ یاد رکھیے, اور اچھی بات ہے. جی اچھا چلیے, ہاں اور کوئی مثال. ہاں جی بولیے بولیے بولیے. معراج کا واقعہ, ہاں کیا ہے اس میں معراج کے واقعے میں؟ جی پلک جھپکنے میں پورا مرحلہ ہو گیا. پڑھتے جائیں گے تو کتنے گھنٹے لگ جاتے, منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں. حدیث جبرائیل کو کما حقہ پڑھنے کے لیے مہینے چاہیے. کتنے؟ واللہ بتلا رہا ہوں میں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے. حدیث جبرائیل نہیں بول رہا ہوں, کون سی وہ حدیث معراج. حدیث معراج کما حقہ پڑھنے کے لیے مہینے چاہیے, مہینے, دن نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو, مہینے چاہیے. اتنی عظیم حدیث ہے, لیکن واقعہ پل بھر میں ہو گیا, سیکنڈوں میں واقعہ ہو گیا. وہ سیکنڈوں میں واقعہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے بعد وہ بہت بڑا معجزہ ہے. وہ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ معراج ختم ہو گیا واقعہ, لیکن قرآن آج بھی باقی ہے. قرآن سے بڑھ کے کوئی معجزہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن قرآن مجید کے بعد بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. وہ بڑے معجزات میں سے اسراء و معراج کا, معمولی معجزہ نہیں ہے. جی اب تو نقشہ آیا, وہ جبرائیل سے نہیں آئے, نقشہ. ایک منٹ. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم موٹے, اچھا جی جی. اور جیسے ایسے واقعات ہونا جس کے اندر واقعی سمجھنے کی بات آنا. ہاں ایک بات کرنے دو نا. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ذرا اور کم وقت لائیے. اگر آپ یہ بولتے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول, اسی مجلس میں اسی بات. جی ہاں, کیونکہ وہ جو واقعہ ہے کافی لمبا ہے, سفر کا ہوا تھا, مدینے میں آنے کے بعد یہ سب معاملہ ہوا. وہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. یہ ایسے واقعات ابھی سمجھنے آ رہے ہیں آپ. ہاں اب اس انداز میں آپ سمجھتے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. ہاں یہ اصل بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی عظمت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ عیسائی اتنی بڑی جماعت بن گئی, ان کی اتنا بڑا مذہب بن گیا ہے بنیادی غلطی کی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کے بِإِذْنِ اللہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ میں بِإِذْنِ اللہ ایسا کرتا ہوں, میں بِإِذْنِ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں, بِإِذْنِ اللہ میں شفا دیتا ہوں, یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ, وہ سب چھوڑ دیے اور ان کو نعوذ باللہ معبود بنا لیا اور ایک بڑا مذہب بن گیا ان کے نام پر. یہ فرشتوں سے متعلق بھی ان کی کاروائی, ان کی کارکردگی, ان کی سرعت, ان کی تیزی, ان کا یہ کرنا وہ کرنا, یہ ہاتھ رکھے تو بال آ جانا, گایوں کا ایک یہ ہو جانا, یہ سب کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ. ایک مسلمان اور کافر میں خط امتیاز, فرق کرنے والی چیز. بلکہ آج کے دور میں یہ کہیں کہ سلفیوں کے اور غیر سلفیوں کے درمیان بِإِذْنِ اللہ کے لفظ نہیں چھوڑنا چاہیے. بِإِذْنِ اللہ ہی ہوتا, اللہ کی عظمت اصل ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, اللہ کی قدر جیسے کرنا چاہے ویسے قدر نہیں کی ہے. اللہ رب العالمین کی ہی معاملہ اصل ہے, اس کی عظمت اصل ہے. وہ چاہے تو پورا سلب کر لے سکتا, چھین لے سکتا, سب کی طاقت, سب کوئی کچھ نہیں رہ سکتے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سمجھ رہے ہیں؟ الا ما شاء اللہ, جسے اللہ چاہے. اس کا کس کی ذات ہے بولیے؟ اللہ چاہے کوئی اور چاہے کسی کا نام آ سکتا ہے؟ نہیں, صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کا معاملہ. یہ بات ہمارے ذہنوں سے ہرگز نہیں نکلنا چاہیے, آدمی کافر ہو جائے گا. واللہ المستعان. چلیے اور کتنا وقت باقی ہے؟ 3 منٹ باقی ہیں, ہم دوسرے موضوع میں نہیں جا سکتے. ہاں جی چلیے, اور کیا کیا مثالیں ہو سکتے ہیں بولیے اس کام کے لیے, یعنی کم سے کم وقت بتانے کے لیے. 3 منٹ ہے, ہم وقت ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی
ہاں جی لیکن روح نکالنے کی جگہ مقام جو ہے بہت دور رہتا ہو. اس میں ان کی فضیلت ہے سلیمان علیہ السلام کی, اتنا جلدی وہ وہاں پہنچے لے کر, اس میں ہوا کی فضیلت ہے. فرشتے تو پہلے سے تھے نا وہاں پر جی, وہ ادھر پہنچے. کہاں سے؟ ہاں ہاں نہیں, اس میں بھی اتنی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. اس کا یہ مطلب نہیں وہ بھی جلدی ہی ہے, لیکن اب تک جو واقعات ہے جیسے زہر کا واقعہ پیش آیا یا خاص کر سورہ مجادلہ کی جو بات ہے وہ آنکھیں کھول دینے والی بات ہے یہ. اور اس جیسے مہمان نا ذرا بلند آواز سے, اسی وقت نہیں ہوئی وہ جی. آپ شان نزول پڑھ کے دیکھیے. اور ہاں یہاں سے کچھ بات ہی نہیں آ رہی. نہیں مجھے معلوم ہے کہ بات صلاحیت ہیں ہماری خواتین ماشاءاللہ مردوں کے مقابلے میں, شاید جھجکتی ہیں بولنے کے لیے, خوف ہے ایک طرح کا, شاید میں ایسا سمجھتا ہوں, پتہ نہیں صحیح سمجھ رہا ہوں غلط سمجھ رہا ہوں. جی بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہاں یہ بات جی. اور امتیاز میں آپ کچھ بولیں گے؟ بلند آواز سے بولیے, دوبارہ بولیے آپ. ہاں بولیے. ہاں ہاں نہیں مجھے نہیں, وہ سننا چاہ رہے ہیں. عمر بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے منافقوں کے سردار کی, عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی جیسے نماز پڑھنے کے لیے کھڑ رہے تھے, پیچھے سے جبہ پکڑ کے کھینچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سمجھ رہے نا؟ ہاں عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف 3 مسائل میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موافقت ہے, صرف 3 مسائل میں نہیں, بہت سارے مسائل ہیں. حتیٰ کہ آج جو ہم لوگوں نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی اس میں بھی, لیکن غور کرنے کی بات ہے. تو اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جبہ پکڑ کے کھینچا ان کا پیچھے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول زندگی پر آپ کے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا, آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دینی غیرت دیکھو کیسی ہے کر کے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فوراً آیت نازل ہو گئی, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان میں سے مرنے والے کے جنازے کی نماز مت پڑھاؤ, اس کی خبر کے بازی مت کھڑو, اس لیے کہ دعا کے مقام 2 ہی جگہ ہیں. دعا 2 ہی جگہ کرنا ہے, ایک جنازے کی نماز میں, ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے. دونوں جگہ سے منع کیا کہ تیسری جگہ کوئی دعا کی جگہ نہیں ہے. تو دونوں جگہوں سے منع کر دیا گیا, نماز کے اندر کی دعا سے بھی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا سے بھی. تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہونے لگا کہ میری اتنی غیرت, اتنی جرت کر دیا کیا میں, آپ سے وہ کھینچ دیا کیا میں. بعد میں تعجب ہونے لگا مجھے کہ میں بر وقت کیا کر دیا میں کر کے. پھر یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہونے کے بعد ان کو اطمینان ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو. یہ عجیب, اسی لیے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر کر کے. بہرحال ہاں تو ہاں چلیے وقت بھی ہو گیا. انشاءاللہ آنے والے ہفتہ ایک اور اہم مسئلہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی بولو نہیں, دیکھیں پوری شریعت ہی ایسی ہے, پوری 23 سال کی شریعت ہی ایسی ہے, وہ برسوں لگے گا آنے کے لیے. میں ایسے واقعات پوچھنا چاہ رہا ہوں جس میں بس پلک جھپکنے کی بھی بات نہ ہو. میں ایسے واقعات چاہ رہا ہوں, ورنہ ہر واقعے کے اندر یہی بات ہے. نہیں 1.5 گھنٹے میں بھی آنا معمولی بات ہے, 1 دن کے بعد آنا بھی معمولی بات ہے وہاں سے, وہ بھی تیزی ہی ہے. لیکن خاص کر ایسی چیزیں جس کے اندر بہت زیادہ باریکی ہو, ایسے واقعات چاہ رہا ہوں میں. ورنہ 23 سال بھی لگ جانا, 50,000 سال کی بات ہے وہ. جی سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.